تم واحد شخص ہو جو اس 7 سالوں میں یہاں اس قبر پر فاتح کے لیے آیا ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک درمیانی عمر کا شخص کھڑا مجھ سے کہہ رہا تھا۔ وہ یہاں کا گورگن تھا۔ یہ جب یہاں لائی گئی تو تقریباً 4 ہی لوگ تھے جو دفنانے آئے تھے۔ اور ایک عجیب بات ہے صاحب، یہ جو دفنانے آئے تھے، اس لڑکی کا کفن تو سفید تھا مگر چادر کالی تھی۔ اور پھر جب دفنا دیا تو اس کے کتبے پر یہ نام دیکھو، میر صاحب لکھوا دیا۔ اور عورت کی قبر پر مرد کا نام کیوں؟ گورگن کی بات پر میں بے بسی سے مسکرایا اور خیال آیا کہ وہ کہا کرتی تھی، یہ چادر اپنی مجھے دے دو، یہ کالی چادر جب میں مروں گی تو اسی میں لپیٹ کر دفن ہوں گی۔ ایسے لگے گا جیسے تمہاری پناہوں میں ہوں۔ تمہیں پتہ ہے جب تم پاس ہوتے ہو تو کوئی ڈر کوئی خوف نہیں رہتا۔ جانتے ہو نا اندھیرا کتنا ڈراتا ہے۔ میں تو بس اسی چادر میں ہی قبر میں جاؤں گی تاکہ تمہارا احساس پاس رہے اور کوئی ڈر باقی نہ رہے۔ اور اپنی قبر کے کتبے پر تمہارا نام لکھواؤں گی تاکہ کبھی میں تم سے کھو جاؤں اور تمہیں کبھی نہ ملوں تو کسی شے خاموشہ میں تم اپنے نام کا کتبہ دیکھو تو جان لینا وہاں میں ہی سو رہی ہوں۔ گورگن کی آواز آئی اور میرا خیال ٹوٹا۔ صاحب ایک اور عجیب بات ہے، یہ دیکھو یہاں کسی اور قبر پر پھول نہیں ہیں اور نہ جانے کیسے اس قبر پر یہ سفید پھول کھل گئے، خود ہی کسی نے لگائے بھی نہیں۔ اب کی بار میں کہکا لگا کر ہنس پڑا اور گورگن کو کہا، جانتے ہو وہ ایسی ہی شریف سی، سب سے مختلف، جھیل سی آنکھوں والی، ہر بات پہ ڈرنے والی، اسے سرخ پھولوں سے ڈر لگتا تھا۔ کہتی تھی جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں مر جاتا ہے تو اس کے خون سے سرخ پھول بنایا جاتا ہے اور سفید پھولوں سے اسے عشق تھا۔ کہتی تھی سفید پھول محبت کرنے والوں کی پاک روحیں ہیں اور وہ بھی جب مر جائیں گی تو سفید پھول بن جائیں گی۔ اور میں اب ان سفید پھولوں کی محبت اپنے اندر اترتی محسوس کر رہا تھا۔ اور گورگن نے کہا، تم اس کے کیا لگتے ہو؟ میں نے کہا، بظاہر تو کچھ بھی نہیں مگر سب کچھ۔ کچھ لوگوں سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں ہوتا کہ جسے کوئی نام دیا جا سکے، مگر تمام رشتوں کے احساسات اسی کے پہلو میں سجدے کرتے ہیں۔